मैडम स्पीकर, बहैसियत ब्लू ब्लडेड बलोच, हम बलोचों को यह फैसला करना है कि क्या हम इस हासिल जंग में हमारे नौजवान को जिस तरीके से धकेला जा रहा है, क्या हासिल कर लेंगे हम इससे? क्या वायलेंस से आप 200 खुदकुश हमलावर पैदा कर लें? क्या वायलेंस से मुल्क टूटते हैं? क्या वायलेंस से रियासतें टूटती हैं? क्या वायलेंस से ये मजबूत पाकिस्तान की रियासत टूटेगी? नहीं मैडम स्पीकर, आंसर इज नो। हमारी हुकूमत इसकी इजाजत नहीं दे सकती कि आप आजाद बलूचिस्तान की एडवोकेसी करें। हैं खामियां हैं, मैं नहीं कहता हूं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में खामियां नहीं है, होंगी खामियां जब वो 8 घंटे से 52 टेम्परेचर पे सड़क के दरमियान में खड़ा होता है और उसको पता ही नहीं है वो ग्रे में ऑपरेट कर रहा है कि सामने से जो दोस्त है या दुश्मन आ रहा है, और वो 52 पे खड़ा होकर आपको रोकता है, आप एयर कंडीशन कम उससे सिर्फ शीशा नीचे करके उस पर उसको गालम गलौज शुरू कर दे और कैमरा निकाल के बस पिक्चर्स बनाना शुरू कर दे। उसकी इस्लाह करने की जरूरत है, हम इस्लाह करेंगे। आप हमें तजावीज दें, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसकी मजम्मत हो चुकी मौलाना साहब, पूरे इदारे की नहीं हुई। आप मुझे इंटरप्ट ना करें प्लीज। हमने आपकी तकरीर में आपको इंटरप्ट नहीं किया मौलाना साहब, आपकी हर बातों पे सलाम, आप जो मर्जी बोलते रहे, वो पूरा इदारा नहीं, एक इंडिविजुअल का एक्ट है, उस इंडिविजुअल के एक्ट को सजा मिलनी चाहिए, हम आपके साथ है उसमें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो 18 लाशें उठा और अगले दिन आप सबको गालियां देते फिर। ये चौक नहीं है, ये बलूचिस्तान असेंबली है। जो राइट्स बलूचिस्तान को मिले हैं, चाहे 1 यूनिट का टूटना हो, प्रोविंसेस का बनना हो, 18th अमेंडमेंट हो, तमाम की तमाम पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने आपको दी। कब तक खामोश बैठे रहेंगे? किस खौफ से मैडम स्पीकर खामोश है? मौत के खौफ से? पॉलिटिकल कैपिटल लूज होने के खौफ से? कब तक खौफजदा रहेंगे? जिंदगी की हिफाजत मौत खुद करती है, वो BLA के हाथ में नहीं है, वो BRA के हाथ में नहीं है, वो किसी दहशतगर्द तंजीम TTP के हाथ में नहीं है। हमें कल कहा कि कल जो लोग शहीद हुए वो बेगुनाह नहीं थे। मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ और इसको भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अजरनाक आई है इस वाक़े के हवाले से, इसको अगर आपकी इजाज़त हो तो, क्योंकि हमने नेक्स्ट वीक पे रखा है जिसपे हमने लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट करेंगे, तो उस पर उसको क्लब कर लेंगे, आज इसको अप्रूव कर लेंगे, इस पर बाकी जो डिबेट है वो फिर उसके बाद कर लेंगे। मैं सिर्फ चंद एक चीज़ों की वजाहत कर दूँ इससे पहले कि मैं गुजारिश करूँ आपसे कि मौलाना साहब के चंद अल्फाज को हज़फ करें, उससे पहले मैं भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि मौलाना साहब की वालदा के साथ अगर किसी शख्स ने यह रवैया रखा है, वो एक इंडिविजुअल का रवैया है, वो एक आदमी का रवैया है। उस आदमी के रवैये को लेकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें धकेलना ये इंतहाई नामुनासिब है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि बल्कि मौलाना साहब से भी गुजारिश है कि आप उस शख्स की निशानदेही करें, हम आपका मुकदमा उनके ऑफिसर्स के सामने लड़ेंगे और उसको उस तक पहुंचाएंगे, कैफर किरदार तक। उस एक शख्स का कसूर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना दें। ये 18-18, 20-20 लाशें हमारे कल के लिए उठा रहे हैं और उनको इस तरीके से ट्रीट करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। 2 सेंटेंसेस आपसे रिक्वेस्ट है कि हज़फ कराएं उनको। एक जगह पर मौलाना साहब ने फरमाया कि रियासत मुजरिम नहीं है, रियासत के पास लेजिटिमेट राइट है वायलेंस का। वो मुजरिम है जो आके रियासत पर हमलावर होते हैं, एसेट्स पे हमलावर होते हैं, मासूम लोगों पर हमलावर होते हैं, हमारी हाईवेज पे हमलावर होते हैं। लिहाजा रियासती मुजरिम के अल्फाज आपसे रिक्वेस्ट है कि हज़फ कराएं। और फिर मौलाना साहब, अगर मैं गलत नहीं समझा तो आपने शायद कल कहा कि कल जो लोग शहीद हुए वो बेगुनाह नहीं थे। मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ और इसको भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हज़फ कराएं। इसके बाद जी आप इनको हज़फ कराने का हुक्म दें, फिर मैं अपनी तकरीर करूँ। जी, जो अल्फाज सीएम साहब ने कहा है हज़फ करने के लिए, उन्हें जो है हज़फ किया जा रहा है। आपकी पूरी तकरीर बिल्कुल हज़फ नहीं करेंगे, आपका पूरा जो अल्फाज सीएम साहब ने जो दोहराए हैं, उन्हें जो उन अल्फाज को जो है हज़फ किया जा रहा है। जी, आपकी वालदा हमारी वालदा है, उनकी जो बेहुरमती हुई है, आप उस बंदे की निशानदेही करें। ये पूरा हॉल आपके साथ है, आप लोग साथ हैं या नहीं? हम सब साथ हैं, लेकिन उसका पूरे इदारे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना मुनासिब नहीं है। मैडम स्पीकर, कमिंग टू द पॉइंट, ये जो वाक़या हुआ है, इससे पहले भी रेलवे स्टेशन पे और उसके बाद क्या कहते हैं तुर्बत में, सो एंड सो ऑन, बलूचिस्तान में अगस्त से लेकर आप एक सर्च भी देख रहे हैं, तमाम वाक़यात की शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो वायलेंस का राइट है, किसी भी सूरत में कोई भी हालात हो, उसको एक्सरसाइज करने का राइट, उसकी मोनोपली सिर्फ रियासत के पास होती है, वो रियासत पाकिस्तान हो या कोई और रियासत हो। तो किसी भी चीज़ को वायलेंस की तरफ ले जाना और उसको जस्टिफाई करना कि मेरे साथ ये हुआ है तो मैं इसलिए वायलेंट हूँ, उसका आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़ेह जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 का हम सब जिक्र करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 कहता है अनकंडीशनल लॉयल्टी टूवर्ड्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उसमें यह कंडीशन नहीं लगाई कि मुझे पीने का पानी चाहिए, उसमें यह कंडीशन नहीं लगाई कि मुझे मुलाजमत चाहिए। अनकंडीशनल लॉयल्टी टूवर्ड्स स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। लिहाजा हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऐवान के मेंबर हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से हट के बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है, ये जो वायलेंस की जंग है, ये किस बुनियाद पे इस बलूचिस्तान में शुरू की गई है?
اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا ہے؟ میڈم سپیکر، بحیثیت بلو بلڈڈ بلوچ ہم بلوچوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اصلاح حاصل جنگ میں ہمارے نوجوان کو جس طریقے سے دھکیلا جا رہا ہے کیا حاصل کر لیں گے ہم اس سے؟ کیا وائلنس سے آپ 200 خودکش حملہ آور پیدا کر لیں؟ کیا وائلنس سے ملک ٹوٹتے ہیں؟ کیا وائلنس سے ریاستیں ٹوٹتی ہیں؟ کیا وائلنس سے یہ مضبوط پاکستان کی ریاست ٹوٹے گی؟ نہیں میڈم سپیکر، آنسر از نو. تو بحیثیت بلوچ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. آج اگر آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آج کر لیں، آج نہیں کریں گے تو 30 سال بعد کریں گے، 30 سال بعد نہیں تو 60 سال بعد کریں گے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے، اس کو وائلنس کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا ہے. اب آپ کے رائٹس کی بات ہے. آپ کے رائٹس اگر کوئی وائلیٹ ہو رہے ہیں، اول تو 18th امنڈمنٹ کے بعد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے. ساری کی ساری ذمہ داری اس آگسٹ ہاؤس پہ ہے، ہم پر ہے، حکومت پر ہے. اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں تو اس سے پہلے جو رائٹس بلوچستان کو ملے ہیں، چاہے 1 یونٹ کا ٹوٹنا ہو، پروونسز کا بننا ہو، 18th امنڈمنٹ ہو، تمام کی تمام پاکستان کے پارلیمنٹ نے آپ کو دیے ہیں. آج بھی پاکستان کے پارلیمنٹ سے ہم یہ رائٹس لینے کی کوشش کریں گے. آج بھی پاکستان کا یہ سپریم ادارہ جو ہے وہ ہمارے رائٹس دے گا. یہ کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی انڈر ڈیولپمنٹ کی جنگ نہیں ہے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا سیپریٹسٹ کو، یہ کمپلیمنٹ کرتا ہوگا وائلنس کو. لیکن اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ مثال لے لیں تربت کی، 2000 میں یہ سو کالڈ انسرجنسی شروع ہوئی جب نواب خیر بخش بری کو گرفتار کیا گیا. 2000 کا تربت اور آج کے تربت میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں پھر آج تربت میں وائلنس ہے؟ یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ کیا صرف بلوچستان کا مسئلہ ہے؟ میڈم سپیکر، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. پورے پاکستان پہ یہ پرابلم ہے. بلکہ ورلڈ میں جتنی بھی وہ نیشنز جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں وہ آج تک اس مسئلے سے سفر کر رہی ہیں ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے. ڈیولپڈ نیشنز نے صرف اپنا ایک ایسا میکنزم بنایا ہے کہ وہاں پر آپ کو بنیادی سہولتیں ہر جگہ مل جاتی ہیں. اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے جدوجہد کی جا سکتی ہے. لیکن وائلنس کا ذریعہ بلوچ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایک طرف آپ کی حکومت بلوچستان کی بچیوں کے لیے ہارورڈ اور آکسفورڈ کی دروازے کھول رہے ہیں اور ایک طرف آپ پڑھی لکھی بچیوں کو خودکش جیکٹ پہنا کے جا کے خودکش کرا رہے ہیں. تو بحیثیت بلوچ ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کون بلوچ کی زیادہ خدمت کر رہا ہے. اور بحیثیت بلوچ ہمیں یہ ڈبیٹ بھی ذرا کھل کے کر لینی چاہیے. ہمارے ہمسایہ ملک میں ہماری قوم کے لوگ بستے ہیں، کیا ان کی زبان کو زبان کی حیثیت دی جاتی ہے؟ کیا وہ جو سیکٹ جو ریلیجن پریکٹس کرتے ہیں کیا اس کی آزادی ان کو حاصل ہے؟ اور دوسری طرف ہمارے وہ سٹیٹ جو پچھلے کئی دہائیوں کے ساتھ انسٹیبل ہے، تو کیا بلوچ کا گزارا ممکن ہے؟ تو لہٰذا ہمیں اس آگسٹ ہاؤس کو، اس سپریم ہاؤس کو لیڈ لینی پڑے گی. یہ جو میں ان کیمرہ کہہ رہا ہوں نا، اس کی ایک وجہ ہے میڈم سپیکر. ہم سب خائف ہیں اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو لوز کرنے کے لیے. ہم سچ نہیں بولتے ہیں. ہمیں سچ بولنا چاہیے. صرف اس بنیاد پہ سچ نہیں بولنا کہ میرا پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوگا. آج پاپولر نیریٹو جو ہے وہ کسی اور کا ہے، تو اگر میرا پاپولر نیریٹو نہیں ہوگا تو میں سچ نہ بولوں تو میرا پولیٹیکل کیپٹل میری ریاست سے زیادہ اہم نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کیمرہ ہو تاکہ ہم آڈینس کو خوش کرنے کے لیے یا شام کو فیس بک پہ اپنے سٹیٹس لگانے کے لیے جذباتی تقریریں نہ کرتے پھرے. کہ ہمیں مزہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی ریاست کے خلاف تقریر کریں، ریاستی اداروں کے خلاف تقریریں کریں، اس سے ہمیں ہیروئزم ملتی ہے. تو ہمارے لیے ریاست اہم ہے، ہیروئزم اہم نہیں ہے. ان کیمرہ لا اینڈ آرڈر پہ آپ لوگ آئیں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں، ڈیٹ اپوزیشن طے کرے، اپنے ممبرز کی حاضری یقینی بنائے، حکومت اپنے ممبرز کی حاضری یقینی بنائے. پورا دن ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. کہ آئیے ڈسکشن کر لیجئے کہ اس کا حل کیا ہے. آئیے ڈسکشن کر لیجئے کہ ڈائگنوسس کیا ہے. مذاکرات کی بات اس فورم سے میں 600 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں. آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ اگر مذاکرات سے ریزالو ہوتا ہے تو مذاکرات کے لیے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان، حکومت بلوچستان تیار ہے. لیکن کیا کریں ان لوگوں کا جو وائلنٹ ہیں، جو بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو بندوق کے زور پر آ کر معصوم مسافروں کو قتل کرتے ہیں. ان کا کوئی سدباب تو کرنا ہے. اور لیڈ کس نے لینی ہے؟ لیڈ اس آگسٹ ہاؤس سے لینی ہے. ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کس خوف سے میڈم سپیکر خاموش ہیں؟ موت کے خوف سے؟ پولیٹیکل کیپٹل لوز ہونے کے خوف سے؟ کب تک خوف زدہ رہیں گے؟ زندگی کی حفاظت موت خود کرتی ہے. وہ بی ایل اے کے ہاتھ پہ نہیں ہے، وہ بی آر اے کے ہاتھ پہ نہیں ہے، وہ کسی دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کے ہاتھ پہ نہیں ہے. ہمیں سچ بولنا چاہیے کہ اس ریاست کے خلاف جس منظم انداز میں 3 منظم انداز سے میڈم سپیکر ریاست کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ریاست کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیک کی طرح ہمارے ملک کو کاٹنا چاہتے ہیں. نمبر 1 وائلنس. اتنی شدید وائلنس کرو
اس پہ نام مسافر کو چھوڑو. کتنے بلوچوں کا قتل ہو رہا ہے مخبری کے نام پہ. کیا گناہ کیا تھا اس کلات کے 80 سالہ بوڑھے نے جس کو گھر کے اندر گھس کے 25 اگست کی رات کو اس کو شہید کیا گیا؟ کیا گناہ کیا اس نوجوان نے جو تربت کی بازار میں جا کے اپنے لیے سبزیاں لے رہے اور مخبر کے نام پہ 10 کر کے آ کے مار کے چلے جاتے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر بلوچوں کا قتل عام جاری ہے. تو میڈم سپیکر، ہمیں اس آگسٹ ہاؤس کو لیڈ اب لینا پڑے گی. ان ہاؤس آ کے ڈیبیٹ کریں، کھل کے ڈیبیٹ کریں، وے فارورڈ بتائیں. ڈائلاگ کرنے ہیں، تیار ہے ڈائلاگ کے لیے. کون کر رہا ہے آپ کے ساتھ ڈائلاگ؟ وہ بندوق کی زور پہ ڈائلاگ کر رہے ہیں. وہ سوشل منور کے ذریعے بڑے آرام سے کہا جاتا ہے میڈم سپیکر کہ جی یہ تو عام جلسہ کرتے ہیں. بی وائی سی کا خاص طور پہ نام لیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑے نہتے لوگ ہیں. یہ نہتے لوگ منہ پہ مول کیوں کرتے ہیں میڈم سپیکر؟ یہ نہتے لوگ جہاں پاکستان کا جھنڈا دیکھتے ہیں اس پاکستان کے جھنڈے کو نیچے اتار کے اس کو ماچس لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں. یہ نہتے لوگ جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے اپنا ایک سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا ایک قومی ترانہ بنایا ہوا ہے، وہ سینوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں. پھر آخر میں ایک بلوچی اوتھ لیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آزادی تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. کون سی دنیا کا ایسا ملک ہے جو سیپریٹسٹوں کو اپنے سڑکوں پہ اس طرح برداشت کرتی ہے کہ ان کا جو جی چاہتا ہے وہ آ کے کہہ دیں اور ایک ایڈوکیسی کریں ایک آزاد بلوچستان کی؟ کم سے کم ہماری حکومت اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ آزاد بلوچستان کی ایڈوکیسی کریں. ہیں خامیاں ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہماری سیکورٹی فورسز میں خامیاں نہیں ہیں. ہوں گی خامیاں جب وہ 8 گھنٹے سے 52 ٹیمپریچر پہ سڑک کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ گرے میں آپریٹ کر رہا ہے کہ سامنے سے جو دوست ہے یا دشمن آ رہا ہے. اور وہ 52 پہ کھڑا ہو کے آپ کو روکتا ہے، آپ ایئر کنڈیشن اس سے صرف شیشہ نیچے کر کے اس کو گالم گلوچ شروع کر دیں اور کیمرہ نکال کے بس پکچرز بنانا شروع کر دیں. اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم اصلاح کریں گے، آپ ہمیں تجاویز دیں، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 18 لاشیں بھی اٹھائیں اور 2 دن بعد ہماری اسمبلی سے گالیاں بھی سنیں. تو اس کی مذمت ہو چکی مولانا صاحب، پورے ادارے کی نہیں ہوئی. آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں پلیز. ہم نے آپ کی تقریر میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا مولانا صاحب. آپ کی ہر باتوں پہ سلام، آپ جو مرضی بولتے رہے. وہ پورا ادارہ نہیں، ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے. اس انڈیویجول کے ایکٹ کو سزا ملنی چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 18 لاشیں اٹھا اور اگلے دن آپ سب کو گالیاں دیتے پھرے. یہ چوک نہیں ہے، یہ بلوچستان اسمبلی ہے. یہ ایک ایسا سپریم ادارہ ہے، اس کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے، اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے. اس ڈیکورم کا خدا را خیال رکھیں. چوکوں پہ تقریریں، جلسوں میں تقریریں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اسمبلی کے اندر تقریریں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. آپ اس ڈیکورم کا خیال رکھیں. میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے آپ کے سیکریٹریٹ سے کہ جی آپ مہربانی کریں نیکسٹ ویک رکھیں. ایک دن لا اینڈ آرڈر کے لیے ہیلتھ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، میڈم ایجوکیشن منسٹر بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو مکمل ہم بریف کریں گے کہ واٹ وی ہیو ڈن سو فار. یہ آپ کا حق ہے، یہ بلوچستان کے لوگوں کا حق ہے. میں صرف لا اینڈ آرڈر والے کو بھی میں ان کیمرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کو ان کیمرہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اس پہ ڈبیٹ کھل کے کر سکیں. بہت خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے اس ٹائم بلوچستان کی سیکورٹی سچویشن. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے آگسٹ ہاؤس میں بندوبست کریں، آپ کا سیکریٹریٹ بندوبست کرے. ہم یہاں پر ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آبجیکٹو ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا کوئی حاصل نکلے. شکریہ میڈم.